بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے وقت پوری کائنات میں ایک نور کا سما تھا۔ پوری کائنات کی تمام مخلوقات نے کس طرح خوشیاں منائیں، اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کی محبت میں اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں نور نبوی کے جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی، وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کہن عورتیں تھیں، ان کے مسخر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے، کہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے اور وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے۔ بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی، زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ کہ برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ والد گرامی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ تیرا نبی یتیم پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے سرکار کی ولادت مبارک کے ساتھ برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا، اے آمنہ، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہے، جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر ہول طاری کر دیا، پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مل دی ہے، اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہو گئی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا، اس سے ہر چیز منور ہو گئی، جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھی۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا، اس نومولود مبارک کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچے زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ جب ولادت کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نومولود کو دیکھا، وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا اور نومولود کو چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔
کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے امکان ولادت پر لے جاؤ، اور جنوں و انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کرواؤ، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت اور حضرت نوح علیہ السلام کی رکت اور گریہ و زاری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور دوستی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ پھر دوبارہ آپ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دھمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا۔ پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساعت تھی جب کائنات میں مانوی انقلاب کا آغاز ہوا۔ نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں موجزن تھا۔ نوری اجرام جھک جھک کر اس نوری تموج میں اور اضافہ کر رہے تھے، اور فرشتے جھانک جھانک کر اپنے اشتیاق دید اور شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ بار ہو اور فرشتوں کے امیر اسے لے کر دیدار عام کرائیں اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی استعارہ، مبالغہ یا واقع کی تخیلاتی تصویر کشی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا مقام ختمی مرتبت اور شان محبوبیت کبرا کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ دنیاوی شان و شوکت کے حامل افراد کی آمد پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے، منجمد زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ویران جگہوں کو آرائشی محرابوں، برقی کمکموں اور رنگین پرچموں سے سجا دیا جاتا ہے، تاریک ویرانے منور اور سنسان مقامات آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا اور آئین تہذیب ہے اور ایسے پرمسرت مواقع پر زیب بھی دیتا ہے۔ وہ تو کائنات کے بادشاہ، انسانیت کے محسن، تاجدار ارض و سما، محبوب رب العالمین اور نبی آخر الزماں تھے۔ اگر ان کی تشریف آوری پر غیر مری جہاں میں خوشی اور نور کی لہر دوڑ گئی اور اس میں غیر معمولی تموج پیدا ہو گیا اور اہل نظر نے حضور کے قرب کی برکت سے اسے دیکھ لیا یا قدرت نے انہیں گواہی کے لیے دکھا دیا، تو اس میں استحالہ کون سا ہے اور اسے ایک حقیقت واقع کے طور پر مان لینے میں کون سا امر مانے ہے؟ ان واقعات کو حقیقت پر محمول کرنا ہی قرین انصاف اور قرین قیاس ہے۔ ایمان و دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ طویلات استعارات اور تمثیلات و تشبیہات کا سہارا وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقت متعذر اور ناممکن ہو۔ یہاں تو حقائق اور سیاق و سباق خود بول رہے ہیں کہ کسی مجاز کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام نبوت کی رفعت اور شان محبوب کی انفرادیت متقاضی ہے کہ ان روایات کو توڑنے مڑوڑنے کی بجائے اصل واقعے کا بیان ہی تصور